پڑھنا ضروری ہوتا ہے یا آپ کے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں؟ دیکھیں جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بے تحاشا ہم گناہ کر لیا کرتے ہیں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا انبار ہے. تو بتایا گیا یہ ہمیں ثبوت ملتے ہیں اس بات کے کہ اگر آپ گنتی کر کے پڑھ رہے ہیں تو ایک آپ کے پاس حساب لکھا ہوا آ رہا ہے. جیسے ہم روپے پیسے کا حساب کرتے ہیں، دنوں کا حساب ہے، گھنٹوں کا حساب ہے اللہ کی بارگاہ میں، زمین اور آسمان کا حساب ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 24. تو جہاں حساب چل رہا ہے اچھا تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ تعداد کا تو تعداد کا تعین ہونا چاہیے نا کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا. آپ کو بھی یاد رہے گا جی میں نے 1000 بار پڑھ لیا تو آپ کا دل بڑا ہو جائے گا آج میں نے 1000 بار پڑھا. یہ نہ پتہ چلے ہم نے کتنا پڑھا، چلے ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا حال جاننے والا غفور رحیم. بالکل کہ اگر ہم نہیں گنتی کریں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک شخص تھا، اس نے 2 بوتلیں رکھی تھی، ایک میں سفید پتھر تھے ایک میں سیاہ پتھر تھے. اچھا جب وہ کوئی نیکی کرتا تو سیاہ پتھروں میں سفید پتھر ڈال دیا کرتا، اور جب کوئی گناہ سے سرزد ہوتا تو سیاہ پتھر سفید پتھر میں ڈال دیا کرتا. لوگوں نے کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، سارا دن یہ کرتا رہتا ہے. آخر تم کرتے کیا ہو؟ تو کہا کہ بس میں روزانہ اپنا جائزہ لیتا ہوں. جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو سیاہ پتھر سفید میں شامل کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں اور مجھے تعداد معلوم ہو جاتی ہے کہ آج مجھ سے کتنے گناہ اور کتنی نیکیاں سرزد. صحیح بات ہے. وہی جیسے میں نے بھی اپنے انٹرو میں بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم لوگ اگر کوئی عادت اپنی اس رمضان المبارک میں بدل رہے ہیں اور وہ چینجنگس اپنے اندر لے کر آ رہے ہیں، اس چینجنگ کو فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ چینج اپنے اندر لے کر آئے ہیں، خود سے ہم محسوس کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے اندر کے کیا کیا عیب ہیں، آپ کے اندر کی کیا کیا پرابلمس ہیں. یہ ہم سب کو پتہ لگ رہا ہے اس وقت نا کہ ہم لوگ اپنے اندر جو چینجنگز لے کر آ رہے ہیں وہ ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے اس چینجنگ کے بارے میں. تو پھر لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسے ہی چاند رات ہوتی ہے یا جیسے ہمارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے ہم پھر سے واپس آنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. سرکش جنات جو ہیں قید میں ہیں رمضان میں، اور ہم بچے ہوئے ہیں بہت سارے گناہوں سے، کہ جب ہم نعمتیں ہونے کے باوجود بھی بھوکے بھی رہتے ہیں اور پیاسے بھی رہتے ہیں، جبکہ وہ حلال ہیں ہمارے لیے نعمتیں، کھانا پینا حلال ہے، لیکن رب نے کہا رک جاؤ تو ہم رک گئے. بالکل جب ہم کھا نہیں رہے پی نہیں رہے تو اسی طرح سے ہم گناہوں سے بھی رک سکتے ہیں، ہم جھوٹ سے بھی رک سکتے ہیں، غیبت سے بھی. اچھا ایک کال ہے ہمارے پاس، کال لے لیتی ہوں. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں نرجس ہوں. جی محوش کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نرجس کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر. آپ کے ساتھ سنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی نرجس کیا کہیں گی؟ آپ کے مہمان کی باتیں سن رہی تھی اور بہت اچھی باتیں لگی مجھے واقعی. جمعے کے دن کی فضیلت جو انہوں نے بتائی اور جمعرات کی، تو میں کہتی ہوں کہ اچھا کے پروگرام ہونے سے اس کے بچہ ہمیں ہماری نالج بہت زیادہ بڑھے. بالکل بالکل. ابھی تو ہم آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی آج قصہ سنا رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو وہ بھی ضرور سننا. ہاں بس میں آپ کو تھوڑی ایڈوائز کروں گی یار کہ آپ لوگ کوئی گفٹ واؤچر وغیرہ تو رکھے نا. میں تو آپ کو روز ہی کال کرتی ہوں. آپ لوگوں کے لیے گفٹ واؤچرز ہم لوگ ضرور 15ویں روزے سے ہمارے پاس گفٹ واؤچرز اسٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے چلیے چاند رات نہیں ملے گی. نہیں مل جائے گی، بے فکر رہو مل جائے گی. ٹھیک ہے میں آپ کو آپ کی ایوننگ میں بھی کرتی ہوں، میں مارننگ میں بھی کرتی ہوں. بالکل آپ ہمارے ریگولر کالرز ہیں اور ریگولر کالرز کے لیے ہمیشہ ہم نے گفٹ واؤچرز رکھے ہیں. کل سے انشاءاللہ ہمارے پاس گفٹ واؤچرز اسٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کل سے میں کوئز کمپٹیشن بھی اسٹارٹ کروں گی. میری طرف سے میں صرف یہ کہوں گی کہ مجھے آپ اور آپ کے مہمان دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بالکل آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا نرجس. ٹھیک ہے اللہ حافظ، خدا حافظ. اچھا اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، ہم بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ یہیں سے جوائن کریں گے. صبح بخیر وائب کے ساتھ میں ہمارے ساتھ آئے گا کیونکہ ابھی آگے ہم نے بہت خوبصورت قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سننا ہے اور تھوڑی سی جمعے کی فضیلت کے اوپر بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کہیں بچ جائے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں صبح بخیر وائب کے ساتھ میں، اور یقیناً آپ سب کی صبح بہت اچھی ہو رہی ہے. آج کا جمعے کا دن آپ لوگوں کا بہت اچھا گزرے گا کیونکہ ہمیں پروفیسر زہرا صاحبہ سے اتنی اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں. جب آپ کو صبح ہی صبح اچھی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں تو پورا دن ہمارا بہت اچھا گزرتا ہے. یقین کریں میں پورا دن آپ کے جو قصے، آپ نے جو باتیں بتائی ہوتی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اپنے دماغ میں ضرور رکھتی ہوں اور ان پہ کوشش کرتی ہوں کہ عمل کر لوں. نہیں ہو پا رہا ہوتا لیکن ہم کوشش ضرور کر لیتے ہیں اور پھر میری اندر سے کوشش ہوتی ہے کہ یار میرے اس سے کسی کا دل نہ دکھے، ہم کسی کو دل نہ دکھائیں. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر قابو رکھیں اور اپنی زبان پر. حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا کہ بدن کا کون سا حصہ ہے جو انسان کو سدھارنا چاہیے، تو کہا اگر اچھی ہے تو زبان،
اور بری ہے تو زبان. صحیح بات ہے. وہ میری امی ہمیشہ ایک مثال دیتی ہیں, ہمیشہ ایک بات بولتی ہیں کہ انسان, آپ کسی کا ہاتھ تو روک سکتے ہیں لیکن آپ کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے. آپ کے منہ سے ایک دفعہ کا نکلی ہوئی بات کسی کے دل کو ختم کر سکتا ہے, برباد کر سکتا ہے. آپ چلو کوئی اگر ہاتھ مارے تو آپ نے اس کا ہاتھ روک لیا کہ کیوں مارا, کس لیے مارے, اور آپ اس پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کر سکتے ہو, بات کر سکتے ہو, لیکن آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے. یہ کہا کہ ہاتھ کا مارا ہوا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن جو زبان سے لگتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا. ہاں, جب وہ شخص سامنے آئے گا یاد آ جائے گا کہ اس نے ایک دفعہ مجھے ایسا کہا تھا. بالکل وہ یاد, اور وہ پھر دل میں جاتی ہے, دل میں جا کے لگ جاتا ہے. بالکل. اچھا, آج ہم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو, قصے کو قرآن مجید نے سب سے بہترین قصہ قرار دیا. تمام واقعات میں سب سے بہتر واقعہ, تمام قصوں میں سب سے بہتر قصہ. اور یہ مجھے بذات خود اس لیے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی محفلوں میں ذکر کرتی ہوں, ماں کی فضیلت بیان کرتی ہوں, حقوق العباد کا ذکر کرتی ہوں, حقوق اللہ کا ذکر کرتی ہوں. میں جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے تو چاہتی ہوں کہ میں ہر ایک گھر میں اس واقعے کو پہنچا دوں کہ یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, اور بیٹے تو آپ کے یعقوب علیہ السلام کے بہت سارے ہیں مگر سب سے جو پیارے ہیں اور لاڈلے ہیں وہ یوسف علیہ السلام. کال ہے, کال لے لوں. جی السلام علیکم. جی صبح بخیر, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا نام محمد اسلان ہے. سوری, محمد اسلان. محمد اسلان. جی محمد اسلان, کیا کہیں گے؟ جی مجھے یہ بولنا تھا کہ کوئی شخص ہمیں چھوڑ کیوں جاتا ہے؟ آپ کو کون, میں آپ کو شاید معلوم ہو. آپ کو کون چھوڑ کے گیا محمد اسلان؟ ہیلو, کزن. کون چھوڑ کے گیا؟ میری کزن. آپ کی کزن آپ کو چھوڑ کے چلی گئی؟ جی میری فیانسی تھی. اچھا, آپ کی فیانسی تھی. کہاں چلی گئی وہ چھوڑ کے؟ ہیں ہمارے پاس ہیں ان کے. اچھا, آپ کا ان سے ختم ہو گیا آپ کا ان سے رشتہ, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا چلیں, آپ مجھے بہت ڈس ہارٹڈ سے لگ رہے ہیں. ہم اپنے پروفیسر صاحب سے میں جانتی ہوں. دیکھیں زندگی کسی کے جانے سے ختم نہیں ہو جاتی, زندگی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. وہ ہو سکتا ہے خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہو, تم نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح کا حساب ہوتا ہے. تو اگر ان کے ساتھ ایسا ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کے لیے بھی کوئی خوبصورت ان سے بہتر جوڑا بنایا ہوگا. اور ایک بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی اس وقت, ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, بہت سارے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہم یوں جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, لیکن جب آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو نظر ہوتا ہے کہ یار اچھا یہ چیز نہیں ہوتی تو بہتر تھا ہمارے لیے. تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے اور ان کے حق میں بہتر نہیں تھا, آگے جا کے آپ لوگوں کے رشتے میں کوئی پرابلم آ جاتی, کوئی مسائل کھڑے ہو جاتے, تو اس سے اچھا یہ ہوا کہ اللہ میں نے پہلے ہی رشتے کو ختم سامنے آ گیا. اور اس وقت کا جو تھوڑا سا ہے یہ وقت گزر جائے گا. وقت بہت بڑا مرہم ہوا کرتا ہے اور آپ سوچیں گے کہ بہت اچھا ہوا جو ہوا. بالکل, وہ ہمیں آگے جا کے پتہ لگتا ہے. بالکل بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوا کہ ہر انسان جو ہے وہ آپ اس کے معیار پہ پورے نہیں اتریں گے, وہ آپ کے معیار پر پورا نہیں اترے گا. اللہ نے آپ کے لیے کیا سوچ کے رکھا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہمیں 70 ماہ سے بڑھ کر 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے. آپ یہ سوچیں کہ ایک ماں ہمیں اتنا چاہتی ہے, اتنا پیار کرتی ہے, تو اللہ میں تو ہمیں 70 ماہوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ہمارے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتے. جو کچھ بھی ہم پر آزمائش آتی ہے وہ ہماری بہتری کے لیے آتی ہے. جی ہاں, کہ میرا بندہ اور میری طرف آئے گا اور میری طرف آئے گا. اور ہمارا سلسلہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. یوسف علیہ السلام کا جو تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے. اور یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور اپنے باپ کے بہت زیادہ لاڈلے ہیں. کہیں سوال یہ کیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام چونکہ بہت حسین ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت ہیں, آپ کا حسن قیامت تک کے لیے مشہور ہے. ہمارے حسن یوسف, اور ہمارے تو پریگننسی میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضرت یوسف سورہ یوسف پڑھو. میں نے بھی بہت پڑھی, اور سب لوگ ساری خواتین جو ہیں وہ سورہ یوسف بہت زیادہ پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کی طرح خوبصورتی جو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو دی تھی وہ یقیناً ہماری اولاد میں آیا کرتی ہے. اور یہ بہت اچھی بات کی, جیسے بتایا تو ایسی میری بیٹی بھی ماشاءاللہ سے بشرا
اپنے اس حالت میں پڑھا کرتی تھیں، حالت عمل میں، ان کے بچے دیکھنے کے لائق. ماشاءاللہ. بالکل ماشاءاللہ. تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ جس طرف آپ کی لو لگ جائے شباہت آ جائے. بالکل بالکل بالکل. تو یوسف علیہ السلام بہت لاڈلے ہیں. تو سوال کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف کو اس لیے زیادہ پیار کرتے ہیں چونکہ یہ حسین ہے اور خوبصورت. تو یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کا حسن اور خوبصورتی تو اپنی جگہ، لیکن جب میں آواز دیتا ہوں کسی کو دوڑ کے میرا یوسف آیا کرتا ہے. گویا یہ زیادہ فرما بردار ہے. یعنی آج بھی ہمارے گھروں میں اگر ہم آواز دیں تو ہمارے منہ سے سب کے نام نکلا کرتے ہیں. جی ہاں. کسی ایک بچے کو بلانا ہے لیکن پہلے دوسرے کا نام آ رہا ہے، تیسرے کا آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بلا کس کو رہے ہیں آپ، یہ تو بتا دیجئے. اٹھ کے کوئی آنا گوارا نہیں کرتا. وہاں پر بلائیں کسی کو بھی دوڑ کر یوسف علیہ السلام آ جایا کرتے. بہت فرما بردار. تو اور باقی بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ بابا یعقوب یوسف کو بہت چاہتے ہیں. اگر ہم اسے شیطان نے ورغلا دیا کہ اگر تم انہیں راستے سے ہٹا دو گے تو ساری محبت تمہیں مل جائے گی. اور شیطان کھلا ہوا دشمن. اور جب حسد پیدا ہوا، حسد کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جایا کرتی ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی. اور جب بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا تو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ بابا یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے جانے کی اجازت دے دیجئے. یعقوب علیہ السلام بہت سنبھل کر رہنے کا سمجھاتے رہے کہ یوسف اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، کیونکہ انہیں حسد کی بو آ رہی تھی. اچھا. حضرت یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا ہے میرے یوسف کی طرف سے. اور یہ چیز ہو جاتی ہے نارملی اگر ایک کو زیادہ ٹینشن مل رہی ہوتی ہے پیرنٹس کی طرف سے تو جو باقی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نمبر بڑھا رہے ہو تم زیادہ چاہنے والے ہو. ایک اور کال آئی ہے پروفیسر زاہد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. ابھی میرے دوست نے کال کیا تھا آپ کو. جی جی. ارسلان نے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس کو زیادہ قریب سمجھتا ہے نا تو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. 3 واقعے اس کے ساتھ ہو چکے ہیں. اچھا. لگاتار. ایک اس کا دوست تھا فخر، اس کا بھی ایسے ہوا تھا، اس نے خودکشی کی. ایک اس کی بھابھی کا واقعہ ہوا ہے ابھی 1-1.5 مہینہ ہوا ہے. اور ایک دوست تھا اس کا دبئی میں، اس کا بھی ایسے ہوا. اچھا. وہ اب ہر چیز سے ڈرتا ہے کہ کوئی اس سے جدا ہو جائے یا کچھ کھو جائے. اچھا. وہ اب ڈرا سا رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب وہ کراچی میں ہی ہوتے ہیں؟ جی نہیں، پاکستان ڈیرہ غازی خان. ڈیرہ غازی خان کے. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ جو ہے میں پروفیسر زاہد صاحب سے بھی جانا چاہوں گی، لیکن ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ بھی آتے ہیں تو ہم ان سے بھی اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے ان کے. ٹھیک ہے. جی کہ وہ ہر چیز کو بالکل آپ اپنا کنٹرول روم میں نمبر دے دیجئے تو میں ہمارے جو ڈاکٹرز کا پینل ہوتا ہے میں ان سے بھی اس بات کو ڈسکس کروں گی. ٹھیک ہے نا. تھینک یو. جی جی. ان کا جواب دینا ہے یا ہم بات کریں؟ ہاں میں خیال سے ڈاکٹرز آپ زیادہ بہتر بتا دیں گے. آپ بس کوشش کریں کہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں میرے خیال سے. بالکل. ہاں بالکل بالکل. یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں زیادہ دل نہ لگائیں، دنیا والوں سے زیادہ توقعات نہ رکھیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی زندگی کتنی ہے. بالکل. اور جس سے بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہوں گے اس کی عمر پوری ہو جاتی ہوگی تو یہ ایک ذہنی طور پر وہم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا ہو رہا ہے. بالکل. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جی ایسا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سب کی عمر مقرر کر رکھی. جی ہاں بالکل. جی میں چاہوں گی کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام تو حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے سمجھایا کہ بیٹا یوسف اپنا بہت خیال رکھنا کہ مجھے حسد کا احساس ہو رہا ہے اور مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ حسد بھائیوں میں پیدا ہو گیا. تو باپ کی بات حضرت یوسف علیہ السلام اتنا خیال نہیں کرتے کہ شاید میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. اور جب فرمائش کری باقی بیٹوں نے کہ بابا یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں، قرآن مجید میں واقعہ درج، تو باپ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میرے بیٹوں شاید تم یوسف کا خیال نہ رکھ سکو اور یہ کہہ دو کہ ہم مصروف ہو گئے تھے اور اسے بھیڑیا کھا گیا. قرآن مجید میں لکھا ہوا. تو بیٹوں نے کہا کہ بابا ایسے کیسے مشکل، ہم آسانی سے کہہ دیں گے، یہ کوئی مشکل کام نہیں، ہم اپنے بھائی یوسف کو سنبھال لیں گے. آپ ہم پر بھروسہ کیجیے. اور وہی ہوا جس کا یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا. بڑا بھائی یہودا ہے اور اس نے پھر سفارش کری کہ بابا ہم پر پورا بھروسہ کریں اور یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیں، ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے. اور جب لے کر گئے تو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ اسے راستے سے کیسے ہٹائیں، قتل کر دیں.
تو کہا نہیں اسے قتل نہ کرو, اس کی لاش مل جائے گی اور پھر شک ہوگا ہم پر, تو اسے ایسا کرتے ہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے, اور جب اندھے کنویں میں ڈالا مارنے والے سے بچانے والا قوی. بالکل